اسلام میں مشترکہ خاندان، جوائنٹ فیملی، اس کی ہمت افزائی نہ اسلام کرتا ہے اور نہ انفرادی خاندان، انڈیویجول فیملی کی ترغیب دیتا ہے۔ اصول یہی ہے انفرادی اور اجتماعی خاندان کا کہ کس کو ترجیح دی جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے الگ رہے یا ماں باپ کے ساتھ رہے، تنہا زندگی گزارے یا پھر بھائیوں کے درمیان میں رہے۔ جواب بہت آسان ہے، جیسے حالات ہوں گے ویسے احکام بن جائیں گے۔ گھر کے اندر جیسی سچویشن رہے گی ویسے احکام بھی اسلام ہمیں دیتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں دونوں طریقے ہمیں ملتے ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں صلہ رحمی پر توجہ دینی چاہیے۔ باہمی ہمدردی، غم گساری، شادی بیاہ، خوشی غمی، ڈولوں اور جھولوں میں ہمیشہ دلجوئی پیش نظر رہنا چاہیے۔ جانوروں کی طرح اکیلے زندگی گزارنا، دیگر مخلوق کی طرح اپنے آپ کو سمجھنا، یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں ہیں۔ دنیا کے اندر دونوں طریقے ہیں۔ یورپی ممالک کے اندر انفرادی زندگی گزارنے کو ترجیح دی جاتی ہے، وہ لوگ اکیلے رہنے کو پسند کرتے ہیں، ہم دو ہمارے دو بس ختم۔ لیکن ہمارا ایشیائی حصہ، ایشیائی ممالک بالخصوص ہندوستان ہمارا مرے دم تک مشترکہ خاندان پر اصرار کرتا ہے۔ دل پھٹ جائے لیکن گھر نہ ٹوٹے، دلوں کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے لیکن ایک ہی چولہے پر مرنے پر اصرار کیا جاتا ہے۔ الگ نہیں رہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، خاندان کیا کہے گا، گلی والے ہمیں کیا سمجھیں گے، یہ بھی بے اعتدالی ہے۔ مشترکہ خاندان کے کچھ فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ مشترکہ خاندان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہر حال میں حفاظت ہوتی ہے۔ خاندانی پس منظر انسان کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ سیرت کے اندر دیکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکی زندگی میں شعب ابی طالب کا واقعہ، جو ایمان والا خاندان ہے اور جو غیر ایمان والا خاندان ہے، دونوں نے آپ علیہ السلام کی محبت میں شعب ابی طالب میں اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالنا آسان کر لیا۔ 3 سال تک وہ لوگ آپ کے ساتھ رہے۔ ایسے ہی مکی زندگی کا اور ایک واقعہ، آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی محنت کفار و مشرکین کو دیکھی نہیں گئی، بارہا سمجھایا گیا، لالچ دی گئی، عورت کو پیش کیا گیا، ابو طالب کے ذریعے سے بارہا بھتیجے کو آپ علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ مکہ مکرمہ میں بہر صورت آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دینے کی ہر صورت اپنائی گئی۔ آخر میں ان لوگوں نے فیصلہ کیا دار الندوہ کے اندر کہ کسی طریقے سے آپ علیہ السلام کا خاتمہ ہو جائے، کسی طریقے سے آپ علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے خاندانی پاور ہونے کی وجہ سے آپس میں ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ ہر قبیلے کا ایک بہادر آدمی شریک ہو، ہر قبیلے کا ایک آدمی آپ علیہ السلام کو ختم کرنے میں شریک ہو، تاکہ بنو عبد مناف،
تاکہ آپ علیہ السلام کا خاندان قصاص لینے سے پیچھے رہ جائے۔ خاندانی پاور ہے، خاندانی طاقت ہے۔ خاندان کے بغیر انسان کی زندگی پتی کٹنگ کی طرح ہے، کٹی پتنگ کی طرح زندگی ہے۔ معاشرے کے اندر اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ، کاروباری تعاون ہو جاتا ہے، کاروباری اور تجارتی تعاون ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے منصوبے کاروبار کے بنائے جا سکتے ہیں۔ بڑا بھائی دکان پر بیٹھ رہا ہے، چھوٹا بھائی شام میں بیٹھ جا سکتا ہے، اور ایک دکان کے تحت کئی کاروبار کھولے جا سکتے ہیں۔ کاروباری تعاون ہو جائے گا، ایک دوسرے کی دنیا بن جائیں گی، ایک دوسرے کے لیے دنیاوی سامان بن جائے گا۔ تو یہ کاروباری تعاون ہے جو ایک جگہ رہنے پر مشترکہ خاندان، جوائنٹ فیملی میں رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ، ابتدا سے ہی بچوں کی تربیت، ابتدا سے ہی بچوں کی تربیت آسان ہو جاتی ہے۔ اگر گھر کی عورتیں پڑھی لکھی ہیں، کوئی عالمہ ہے، کوئی حافظہ ہے، کوئی ایجوکیشن دنیاوی تعلیم پڑھی ہوئی ہے، تو ایسی عورتوں کے جمع ہونے کی وجہ سے دینی اور دنیاوی تعلیم اور دینی اور دنیاوی تربیت آسان ہو جاتی ہے۔ تعلیم آسان ہے، نہلانا، دھلانا، یہ ساری صلاحیتیں چند عورتوں کے جمع ہونے پر سیکھی جا سکتی ہیں۔ 2 مہینے کا بچہ ہے، کیسے نہلایا جائے؟ 4 سال کا بچہ ہے، اسے نہلانے کے طریقے کیسے ہو؟ اور بچوں کو رات میں تالو کیسے بھری جاتی ہے، وہ جوائنٹ فیملی میں سیکھا جائے گا۔ ساس سکھائے گی، بڑی گھر کی عورت سکھائے گی، دیورانیاں اور جیٹھانیاں اور بڑی ننندوں کے ذریعے سے یہ سارے کام سیکھے جا سکتے ہیں۔ وسعت ظرفی سیکھی جا سکتی ہے۔ ہر ایک کا نبھانا، ہر ایک کا سہنا آسان ہو جائے گا، اور گھر کے اندر بڑی دعوتیں سب سے آسان بن جائیں گی۔ بڑی دعوتیں جوائنٹ فیملی کے اندر کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ کام تقسیم ہوں گے، گھر کے اندر کٹائی میں یہ ہے، دھلائی میں یہ ہے، پکانے میں وہ شریک ہو جائے گی۔ اس طریقے سے عورتیں گھر کے اندر تقریب والا نظام مضبوط کر لیں گے، اور بھائی گھر میں ماشاءاللہ سے زیادہ ہوتے ہیں، بھائیوں کا نظام باہر کا مضبوط بن جائے گا۔ کوئی ترکاری لائے گا، کوئی فروٹ لائے گا، کوئی فنکشن ہال سنبھال لے گا۔ اس طریقے سے بڑی بڑی دعوتیں آسانی کے ساتھ اور کم تھکاوٹ کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہیں۔ لمبی لمبی بیماریاں جھیلنا آسان ہو جائے گا۔ چھوٹی بیماری آ گئی، سر درد ہو گیا، نہ تجربے کار، نہ ماں سے سیکھا، نہ آنے کے بعد ساس کے پاس سیکھنا چاہتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں دواخانوں کے چکر، شوہر کی کمائی کو برباد کرنا ہے، شوہر کی کمائی کو ضائع کرنا ہے۔ اگر یہ عورت جوائنٹ فیملی میں رہ جاتی، سر درد ہے کیسے ختم کیا جائے گا؟ بچے کو الٹی ہو رہی ہے، اس کی بیماری کیسے ختم کی جاتی ہے؟ پیٹ کا درد ہے، کون سی دوا پلانے سے، کون سا جھاڑو کا اتارا، یا رواجی چپل کا اتارا، یا ایسے ہی بالوں کا اتارا، یہ ساری چیزیں بوڑھوں کی کام آ جاتی ہیں جب وہ عورت جوائنٹ فیملی میں جینا سیکھ لیتی ہے۔ لمبی لمبی بیماریاں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں، یہ سب بیماریوں سے مقابلہ ایک عورت کو کیسے کرنا ہے؟ ایک ساس کے پاس
اور ایک جوائنٹ فیملی کے زندگی میں سیکھا جا سکتا ہے۔ بڑے بھائیوں سے استفادہ اور بھاوجوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بڑی بھاوج کو پکانا آتا ہے، وہ پکانے میں ماہر ہیں۔ چھوٹی گھر کی بھاوج سیکھ سکتی ہیں، بھابھی بھابھی بولنے لگ جائے، جی حضوری کرنے لگ جائے، پیچھے پڑ جائے ساس کے پیچھے اور بڑی بھاوج کے پیچھے اگر کوئی بہن لگ جاتی ہے، بڑے بڑے خوبیاں عورتوں کے سیکھ لیتی ہیں۔ پکانے نہیں آیا، اسکول کی زندگی کٹ گئی اور عالم کورس میں زندگی لگ گئی، آخری سال چل رہا تھا، نکاح ہو گیا، شادی طے ہو گئی، سیکھنے کا موقع نہ ملا، ماں کی اندھی محبت نے مجھے آوارہ بنا دیا، مجھے سست بنا دیا، 2 قسم کی روٹی بھی ڈالنے نہیں آتی، 4 قسم کی بریانی بھی بنانے نہیں آتی، 2 قسم کا میٹھا بھی نہیں سیکھا گیا۔ یہ میری بے حسی جوائنٹ فیملی میں ان بڑوں کی قدر سے سیکھی جا سکتی ہے، بڑوں کی قدر سے سیکھی جا سکتی ہے۔ کم خرچ میں گھر کا نظام مکمل ہو جاتا ہے، کم خرچ میں گھر کا نظام چل جاتا ہے۔ الگ رہیں گے، مکان خریدنا پڑے گا، کرائے پر لینا پڑے گا، سلنڈر، ترکاری، ہر اعتبار سے الگ سے انتظام ہوگا۔ جوائنٹ فیملی میں رہیں گے، کرائے کی ضرورت نہیں پڑے گی، الگ سے سلنڈر اور چولہا بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کم خرچ میں گھر کا نظام چل جائے گا، شوہر کی کمائی میں برکت ہو جائے گی۔ یہ جوائنٹ فیملی کے فائدے ہیں جو ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد پالن پوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ گزرے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ جن کا لاک ڈاؤن میں انتقال ہوا، عجیب نظام ہے، ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ عالم بننے کے بعد آپ نے حفظ کیا، گھر کا نظام کیسے بنایا، کئی نکاح آپ نے فرمائے، ہر بیوی کو آپ نے گھر کے اندر حافظہ بنایا، گھر کے اندر حافظہ بنایا، اور بیٹیوں کو بھی حافظہ، اور نواسیاں اور پوتریاں صرف بیویوں کی محنت پر، توجہ پر، وہ بھی گھر کے اندر حافظہ بن گئی۔ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جوائنٹ فیملی کا فائدہ ہے کہ ایک دوسرے کو دین سکھانا بھی آسان ہوتا ہے۔ ان کے گھر کا نظام ہے، بیٹے کا نکاح کرتے ہیں، 1 سال اپنے پاس رکھتے ہیں، بہو کی تربیت اور بیٹے کے اندر خودداری، اور جوائنٹ فیملی کے اندر کیسے رہنا ہے، اور انفرادی زندگی، میاں بیوی کی زندگی کیسے ہوتی ہے، سکھایا جاتا ہے۔ 1 سال کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے۔ جب دوسرے بیٹے کا نکاح ہوتا ہے تو پہلے بیٹے کو بول دیا جاتا ہے، بیٹا ہم نے تیرا نکاح کر دیا، تیری ذمہ داری ادا کر دی، اور اپنے پاس چند مہینے رکھ کر تیری تربیت بھی کر دی۔ یہ میرے گھر کے سامنے والا مکان ہے، اس میں رہ اور ہمارے سامنے جی کر بتلا، اور جو ضرورت ہو، تیرا باپ زندہ ہے، تیرے ماں باپ باقی ہیں، جو ضرورت ہو آ کر پوچھ لینا۔ اس طریقے سے اپنے سامنے جوائنٹ فیملی کے ساتھ ساتھ انفرادی اور تنہائی والی زندگی بھی سکھلائی جاتی تھی۔ ہمیں یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، بڑوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اندھا دھند بڑوں کی تقلید نہ کرو۔ بڑے جس طریقے سے ہمیں پیسے ہیں، آنے والی نسل کو بھی نہ پیسو۔ آپ کے اندر صبر ہے، آنے والی قوم کے اندر نہیں ہے، بے صبر ہے، چھوٹے مکانات ہیں، پہلوں کی طرح بڑوں کے اندر صبر نہیں ہے، چڑچڑاپن گھر کے اندر،
نواسوں کا اچھلنا دیکھنا نہیں ہے، نواسوں کا اچھلنا، نواسوں کا، پوتروں کا گھر کے اندر کھیلنا، آوازیں کرنا، ادھر سے ادھر سامان پٹخ دینا برداشت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ گھر بھر بچوں کو لانا آسان ہے، ان کے بعد سنبھالنا مشکل ہے، اس لیے ہمیں صبر کے ساتھ چلنے کی بھی ضرورت ہے، جیسے حالات ہیں ویسے فیصلے لینے کی بھی ضرورت ہے، ویسے فیصلے لینے کی بھی ضرورت ہے۔